السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے۔ آج میں آپ کے لیے عراق کی ڈاکومنٹری لے کر آیا ہوں، جس میں کچھ آپ کو عراق کے متعلق بتاؤں گا اور اس کی تاریخ کے متعلق بتاؤں گا، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ دوستو، عراق ایک مسلمان ملک ہے جو کہ ایشیا میں واقع ہے۔ عراق تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ اگر ہم تیل کی پیداوار کے بارے میں بات کریں تو یہ دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سے سب سے زیادہ تیل نکلتا ہے۔ پہلے نمبر پہ سعودی عربیہ ہے اور دوسرے نمبر پہ عراق۔ عراق کے ساتھ اردن، کویت اور سعودی عرب کا بارڈر لگتا ہے۔ عراق کے اگر کل رقبے کی ہم بات کریں تو وہ 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کل آبادی کا تخمینہ 3,12,34,000 افراد تک لگایا جا سکتا ہے۔ عراق میں جو کرنسی چلتی ہے اسے عراقی دینار کہا جاتا ہے، اور اس ملک کا جو دارالحکومت ہے وہ بغداد ہے، اور بغداد عراق کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور سب سے مشہور شہر بھی ہے۔ تاریخی پہلو کے حوالے میں اگر بات کی جائے تو عراق کی سرزمین کو انسانی تہذیب و تمدن کی پہلی آماجگاہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں قدیم ترین انسانوں کی رہائش کے آثار ملے ہیں۔ یہ خطہ اسلام سے پہلے 200 سال تک یونانیوں کے زیر حکومت رہا تھا، اور ان کے بعد 7ویں صدی عیسوی تک یہاں ایرانی حکمران قابض رہے۔ اس کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے یہاں فتح حاصل کر لی اور اسلام کا یہاں پر بول بالا ہوا۔ یہاں مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت اسلام قائم کی اور کوفہ کو دارالحکومت بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے بعد اموی اور عباسی خاندانوں نے عراق پر حکومت کی، جبکہ 1258 میں ہلاکو خان اور دیگر منگول جو تھے وہ اس خطے کے حکمران ٹھہرے۔ ہلاکو خان بہت بڑا تاریخ کا ایک نام ہے، اس نے بھی عراق پر 1258 کے آس پاس حکومت کی تھی۔ پھر جنگ عظیم اول تک، جو کہ 1914 سے لے کر 1919 تک رہی، عراق پر عثمانی سلطنت قائم رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے پھر عراق پر قبضہ کر لیا اور 26 سال تک فرانس اور برطانیہ کی ملی جلی حکومت قائم رہی۔ 1932 میں برطانوی جو راج تھا وہ اختتام کو پہنچا اور بادشاہ فیصل کی حکمرانی میں عراق ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا، لیکن 1933 میں شاہ فیصل انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے غازی نے تخت سنبھالا۔ غازی نے 5 سال تک عراق پر حکومت کی اور عالمی سطح پر جو روابط تھے ان کو غیر معمولی طور پر متعارف کروایا، لیکن بدقسمتی سے 1939 میں غازی بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد مسلسل جو برطانوی حکمران تھے ان کی ہوس سے بھری نظریں عراق پر رہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی عراق پر حکومت ہو جائے۔ ظاہر ہے تیل جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی، مگر 1954 میں امریکہ نے مداخلت کر کے عراق کو مختلف معاہدات سے بین الاقوامی تعلقات کے دھارے پر لا کھڑا کیا۔ مثلا 1956 میں عراق، پاکستان، ایران، ترکی اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے بغداد معاہدہ کہا جاتا ہے، جو کہ مصر اور شام کے خلاف ایک محاذ بن گیا، اسی لیے اسے عالمی برادری میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 1963 میں ایک پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اس کا صدر عبدالسلام عارف مقرر ہوا۔ عارف کی وفات کے بعد حسن الابکر نیا صدر بنایا گیا، جس نے روس کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا۔ تیل کے جو ذخائر تھے ان کے ذریعے بہت زر مبادلہ حاصل کیا گیا اور عراق میں سیاسی رجحان بھی جو تھا وہ عروج پر پہنچ گیا۔ بالآخر 1979 میں صدر بکر کو گرفتار کر لیا گیا اور صدر صدام حسین نے عراق کا نظام سلطنت سنبھال لیا۔ صدام کی جو حکومت تھی وہ 1979 سے لے کر 2003 تک قائم رہی، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ صدام کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ عراق کی طویل جنگ رہی، جس میں امریکہ اور سعودی عرب نے جو ہے وہ عراق کی حمایت کی۔ بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں اس جنگ کے بہت منفی اثرات مرتب ہوئے۔ عراق پر امریکی جارحیت اب تک قائم ہے، جس میں امریکہ کی نظریں عراق کے وسائل پر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت عراق میں ایک برائے نام حکومت قائم ہے۔ عراق کے تقریباً 18 صوبے ہیں جو کہ مختلف اضلاع میں تقسیم کیے گئے ہیں۔
عراق کے اہم ترین شہروں کی اگر بات کریں تو بغداد، کربلا، نجف اشرف، صلاح الدین، بصرہ، کرکوک اور دھوک وغیرہ شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اردو آئی لینڈ کی پیش کردہ عراق کی تاریخ اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک کے ذریعے آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتا رہے۔ نوید احمد فسانہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔